اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیزی وائس کے معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ نمرہ احمد کے ناول جنت کے پتے کے سلسلے کی 17 اقساط آپ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ آج اسی سلسلے کی قسط نمبر 18 آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ دروازہ کھلا تھا، اس نے دھکیلا تو وہ ایک ناگوار مگر آہستہ آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ سامنے لانچ میں ابتری پھیلی تھی۔ چھوٹا سا کچن بھی ساتھ ہی تھا جس میں اس کی بیوی کام کرتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ ہاشم قدم قدم چلتا کچن کے دروازے پہ آ کھڑا ہوا۔ اس کی بیوی اس کی جانب پشت کیے چولہا جلا رہی تھی۔ وہ بھی اس کی طرح تھی، راز قد، گھنگریالے بال اور اہل حبشہ کی سی مخصوص موٹی سیاہ آنکھیں۔ ڈاکٹر کیا کہتا تھا؟ وہ چونک کر پلٹی، پھر اسے دیکھ کر گہری سانس لی اور واپس چولہے کی طرف مڑ گئی۔ سرجری ہوگی، اس کے لیے بہت سے پیسے چاہیے۔ وہ خاموشی سے کھڑا سنتا رہا۔ پیسوں کا انتظام ہوا؟ وہ کپڑے سے ہاتھ پونچھتی ہاشم تک آئی اور پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ نہیں، ہاشم نے گردن دائیں سے بائیں ہلائی۔ تو اب کیا ہوگا؟ ہمیں انہی چند ہفتوں میں ہزاروں لیراز جمع کرنے ہیں۔ تم نے پاشا سے بات کی تھی؟ تو کیا کہتا ہے وہ بے قرار ہوئی۔ نہیں دے گا۔ جو کام میں کر رہا ہوں بس اس کی قیمت دے گا، اوپر ایک کرش بھی نہیں۔ کیوں؟ اتنا پیسہ ہے اس کے پاس، پورا محل تو کھڑا کر رکھا ہے بیوک ادا میں، پھر ہمیں کیوں نہیں دے گا؟ وہ کہتا ہے اس نے کوئی خیراتی ادارہ نہیں کھول رکھا، اور پھر مزید کس کھاتے میں دے؟ میں نے ابھی تک اس کی پچھلی رقم نہیں لوٹائی۔ ہاں تو وہ حارث کے علاج پہ لگ گئے تھے نا، کوئی جوا تو نہیں کھیلتے ہم؟ اس نے غصے سے ہاتھ میں پکڑا کپڑا میز پہ دے مارا۔ وہ نہیں دے گا، میں کیا کروں؟ وہ بے حد مایوس تھا۔ مجھے نہیں پتا ہاشم، کہیں سے بھی ہو تم پیسوں کا بندوبست کرو ورنہ حارث مر جائے گا۔ ہاشم نے بے چارگی اور کرب سے سر جھٹکا۔ ہاشم کچھ کرو، ہمارے پاس دن بہت کم ہیں، ہمیں پیسے چاہیے ہر حال میں۔ کرتا ہوں کچھ۔ وہ جس شکستگی کے عالم میں آیا تھا اسی طرح واپس پلٹ گیا۔ اس کی سیاہ پیشانی پر تفکر کی لکیروں کا جال بچھا تھا اور چال میں واضح مایوسی تھی۔ وہ مضطرب سی انگلیاں مروڑتی کھڑی اسے جاتے دیکھتے رہی، پھر ایک نظر کمرے کے بند دروازے پہ ڈالی۔ وہاں ان کا بیٹا سو رہا تھا، اور سر جھٹک کر واپس سنک کی طرف پلٹ گئی جہاں بہت سے کام اس کے منتظر تھے۔ ڈی جے نے دروازہ کھولا تو وہ اسے آئینے کے سامنے کھڑی دکھائی دی۔ وہ دروازہ بند کر کے آگے آئی اور حیا کے سامنے کھڑے ہو کر پوری فرصت سے اور بہت مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں مسکارا برش تھا اور وہ آئینے میں دیکھتی آنکھیں کھولے احتیاط سے پلکوں سے برش مس کر رہی تھی۔ گہرا کاجل یا سنہری سا آئی شیڈ اور لبوں پہ چمکتی گلابی لپسٹک۔ وہ بہت محنت سے تیار ہو رہی تھی۔ بال یوں سیٹ کر رکھے تھے کہ اوپر سے سیدھے آتے بال کانوں کے نیچے سے مڑ کر گھنگریالے ہو جاتے تھے۔ بالوں پہ اس نے کچھ لگا رکھا تھا کہ وہ گیلے گیلے سے لگتے تھے، اور جو فراک اس نے پہن رکھا تھا اس کی اوپری پیٹی قدیم طرز کے سنہری سکوں سے بھری تھی۔ آستین بہت چھوٹی تھی اور ان پہ بھی سنہری سکے لٹک رہے تھے۔ نیچے لمبے فراک کی کلیاں سیاہ تھیں، ٹخنوں سے ذرا سا جھلکتا پاجامہ بھی سیاہ تھا۔ کدھر کی تیاریاں ہیں؟ ڈی جے نے سر سے پیر تک اسے دیکھا۔ ڈنر کی۔ اس نے لپ گلوس کے چند قطرے لبوں پہ لگائے اور آئینے میں دیکھتے ہوئے ہونٹ آپس میں مس کر کے کھولے۔ کس کے ساتھ؟ جہان کے ساتھ۔ بے ساختہ لبوں سے پھسلا۔ لمحے بھر کو وہ چپ ہو گئی، پھر لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ ویسے وہ شادی شدہ ہے؟ اچھا، وہ 2 گھنٹے سردی میں بالکونی میں کھڑا رہتا ہے، چولہے کے تاروں میں ہاتھ ڈال کر اسے ٹھیک کر دیتا ہے، سارا کچن صاف کر کے جاتا ہے، پھر تمہیں ڈنر پہ بلاتا ہے اور تم اس ساری تیاری کے ساتھ جا رہی ہو۔ پھر سوچ لو وہ اب بھی شادی شدہ ہے۔ بکو مت۔ وہ ہنستے ہوئے کرسی پہ بیٹھی اور جھک کر اپنی سیاہ ہائی ہیلز پہننے لگی۔ نہ بتاؤ، میں بھی پتہ لگا کر رہوں گی۔ ڈی جے منہ پہ ہاتھ پھیرتی اپنی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ حیا نے گنگناتے ہوئے میز پہ رکھا اپنا چھوٹا سا سنہری کلچ اٹھایا، وہی داور بھائی کی مہندی والا کلچ جو اس نے جہاز میں بھی ساتھ اٹھا رکھا تھا۔ اسے وہ زیادہ استعمال نہیں کرتی تھی۔ اب بھی کھولا تو اندر ایک تہہ کیا ہوا وزٹنگ کارڈ اور اتصالات کا کالنگ کارڈ بھی رکھا تھا جو انہوں نے ابوظہبی میں خریدا تھا۔ اس نے موبائل، پیسے اور سبانجی کا ID کارڈ اندر رکھا۔ کلچ چھوٹا تھا، موبائل پورا نہیں آ رہا تھا۔
تو اس نے موبائل ہاتھ میں پکڑ لیا اور اچھا میں چلی کہہ کر ہینگر پہ لٹکا اپنا سفید نرم کوٹ ایک ہاتھ سے کھینچ کر اتارا اور باہر لپکی۔ باریک لمبی ہیل سے پتھریلی سڑک پہ چلتے ہوئے اس نے کوٹ سیدھا کیا اور پہنا، پھر چلتے چلتے سامنے سے بٹن بند کیے۔ گورسل کا سٹاپ ذرا دور تھا، اسے وہاں تک پیدل جانا تھا۔ وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سر جھکائے تیز تیز سڑک پہ چلتی جا رہی تھی۔ شام کی ٹھنڈی ہوا سے اس کے گیلے گنگریالے بال کمر پہ اڑ رہے تھے۔ جس لمحے وہ گورسل سٹاپ کے قریب پہنچی، اسے گورسل دور سبانجی کے گیٹ سے باہر نکلتی دکھائی دی۔ حالے نے کہا تھا جس دن تمہاری گورسل چھوٹے گی اس دن تمہیں حالے نور بہت یاد آئے گی، اور اس پل بے بسی و دکھ سے اس دور جاتی گورسل کو دیکھ کر اسے واقعی حالے نور بہت یاد آئی تھی۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا اور جہان کو پیغام لکھا، میری گورسل چھوٹ گئی ہے، مجھے پک کر لو، میں سٹاپ پہ کھڑی ہوں۔ وہ کتنی ہی دیر وہاں سڑک پہ ٹہلتی رہی مگر اس کا جواب نہیں آیا۔ شاید اس غریب کے پاس جواب دینے کا بھی کریڈٹ نہیں تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو جاتا ہے۔ ہر متوقع خوشی پہ کوئی نہ کوئی غیر معمولی بات یا واقعہ ہو جاتا ہے۔ شروع سے اب تک وہ عجیب و غریب قسم کے حالات سے دوچار ہوتی رہی ہے۔ وہ خواجہ سرا ڈولی، وہ سفید پھولوں اور چند حرفوں کے خط کا سلسلہ، اور سب سے زیادہ حیران کن بات خدیجہ کے ساتھ شاپنگ مال میں اپنی ماں اور بہن کے ہمراہ وہ نوجوان جس کی کلائی پہ کانٹے کا سرخ گلابی سا نشان تھا جیسے جلا ہو یا کوئی برتھ مارک۔ ایسا نشان تو اس نے پنکی کے ہاتھ پہ دیکھا تھا۔ پھر جب وہ نیٹ پر سے اپنی ویڈیو ہٹانے کے سلسلے میں میجر احمد سے ملی تو حیا کے ذہن میں یکدم وہ دن کسی کھوندے کی طرح لپکا۔ وہ لمحوں میں وہیں پہنچ گئی۔ اس نے بہت آہستہ سے نگاہ اٹھا کر اس نوجوان کو دیکھا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ہی کھڑا تھا، گلابی کپڑے کو ہاتھ میں مسل کر چیک کرتا ہوا۔ وہ مکمل طور پر اپنی فیملی کی طرف متوجہ تھا۔ وہ یہاں سے اس کا نیم رخ ہی دیکھ سکتی تھی۔ وہ دراز قد تھا، رنگت صاف اور آنکھوں پہ فریم لیس گلاسز تھے۔ چہرے پہ متانت اور سنجیدگی تھی۔ جینز اور جیکٹ میں ملبوس وہ اچھا خاصا سمارٹ نوجوان تھا۔ حیا نے دوبارہ اس کے ہاتھ کو دیکھا جس میں اس نے کپڑا پکڑ رکھا تھا۔ اسی پل اس کی بہن نے وہ کپڑا نرمی سے اپنی جانب کھینچا۔ گلابی ریشم اس کی ہتھیلی سے پھسل گیا۔ اب اس کی انگلیاں سامنے تھیں جن کے اوپری پوروں کی قدرتی لکیر پہ بھوری سی لکیر پڑی تھی۔ اسے بے اختیار شیشے میں آئی وہ انگلیاں یاد آئیں۔ بہت احتیاط سے اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ خدیجہ قدرے فاصلے پہ کھڑی ڈمی کا لباس دیکھ رہی تھی۔ آس پاس کوئی اس کا جاننے والا نہ تھا۔ وہ یہاں تماشا کر سکتی تھی۔ پنکی، اس نے دانستہ قریب کھڑے نوجوان کی طرف چہرہ کر کے بآواز سے بلند پکارا۔ وہ اپنی بہن کی سمت دیکھ رہا تھا، اس نے شاید سنا ہی نہیں۔ البتہ اس کی بہن حیا کو اپنی جانب دیکھتا پا کر کچھ بولتے بولتے رکی تھی۔ پنکی، اس نے ذرا زیادہ زور سے پکارا۔ لڑکی نے نا سمجھی سے اسے دیکھا۔ اس کی والدہ بھی بیٹی کی نگاہوں کے تعاقب میں اس طرف دیکھنے لگی تھیں۔ ان دونوں کے یوں رک کر حیا کو دیکھنے کے باعث اس نوجوان نے گردن موڑ کر دیکھا تو اس کا پورا چہرہ سامنے آیا، اور حیا نے دیکھا اس کا آدھے سے ذرا کم چہرہ جھلسا ہوا تھا۔ جھلسنے کا نشان بہت گہرا نہ تھا، بس اتنا کہ آدھا چہرہ صاف گندمی رنگ کا لگتا تو دوسرا حصہ گہرا سانولا۔ پنکی ڈولی کہاں ہے؟ وہ سینے پہ بازو لپیٹے بڑے تیکھے انداز میں بولی، اور چونکہ وہ اس نوجوان کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی تھی تو وہ ذرا سا الجھ گیا۔ سوری، میں نے پوچھا ہے ڈولی کہاں ہے؟ کون؟ میں سمجھا نہیں۔ وہ دھیمے مگر الجھے ہوئے لہجے میں بولا۔ اگر آپ کے دماغ پہ چوٹ آنے کی وجہ سے آپ کی یادداشت کھو گئی ہے تو بے فکر رہیے، میں آپ کو یاد کرائے دیتی ہوں۔ ڈولی آپ کا وہ خواجہ سرا دوست ہے جس کے ساتھ مل کر آپ اس روز خواجہ سرا بنے سڑک پہ بھیک مانگ رہے تھے۔ پنکی نام بتایا تھا نا آپ نے اپنا؟ نہیں؟ اس کی پیشانی شکن آلود ہو گئی، آنکھوں میں غصہ در آیا، تاہم وہ ذرا برداشت کر کے بولا، میڈم آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں آپ کو جانتا تک نہیں ہوں، مگر میں آپ کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ یہ آپ کی انگلیوں پہ نشان میری گاڑی کی کھڑکی کے شیشے میں پھنسنے کا باعث ہی آئے تھے۔ مجھے یاد ہے مسٹر۔ آپ کون ہیں اور پرابلم کیا ہے آپ کو؟ وہ لڑکی مزید برداشت نہ کر سکی تھی۔ میں وہ ہوں جس نے آپ کے ان بھائی صاحب کو خواجہ سرا بنے دیکھا تھا۔ اٹس انف، اس نوجوان نے غصے سے جھڑکا۔ میں شرافت سے آپ کی بکواس سن رہا ہوں اور آپ بے لگام ہوتی جا رہی ہیں۔ اس سے آگے اگر آپ نے کوئی فضول گوئی کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ اتنی ہی شرافت ہے آپ میں تو خواجہ سرا کیوں بنے تھے
کسی نے اس کے عقب میں کہا تو وہ چونکی۔ خدیجہ بہت اعتماد سے کہتی اس کے برابر آن کھڑی ہوئی تھی۔ حیا کو ایک دم ہی جیسے ڈھارس سی ملی۔ آپ کا دماغ خراب ہے، اپنی بہن کو سمجھائیں، میرے بھائی سے تعارف کا اچھا بہانہ ڈھونڈا ہے انہوں نے، لڑکی بھڑک کر بولی۔ شاپ میں بہت سے لوگ سب کچھ چھوڑ کر ان کو دیکھ رہے تھے۔ تعارف مائی فٹ، جوابر خدیجہ بھی اونچی آواز میں بولی۔ آپ کے بھائی کو میں نے بھی خواجہ سرابنا دیکھا تھا، میں ابھی 10 اور لوگ لا سکتی ہوں جو اس بات کی گواہی دیں گے۔ عجیب خاتون ہیں آپ، خواہ مخواہ تنگ کیے جا رہی ہیں، یہ تعارف کے بہانے کسی اور کے سامنے جا کر بنائیے۔ سر، میڈم، شاپ کا مینیجر تیزی سے ان کی طرف آیا تھا۔ پلیز آپ ادھر تماشا نہ کریٹ کریں، دوسرے کسٹمرز ڈسٹرب۔ اوہ میجر صاحب، اب اس نے اس نوجوان کا چہرہ دیکھا تو شناسائی بھری حیرت سے بولا، بہت معذرت سر، آپ محترمہ؟ وہ حیا کی طرف مڑا، پلیز شور نہ کریں، اگر آپ نے خریداری نہیں کرنی تو آپ جا سکتی ہیں۔ حیا کے تو تلووں پہ لگی، سر پہ بجھی۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھے شاپ سے نکالنے والے؟ احمد بھائی چلے ہم ہی چلتے ہیں، ان کا تو دماغ ہی خراب ہے۔ لڑکی نے خفگی سے اسے دیکھتے ہوئے کپڑا پھینکا اور پلٹی۔ وہ نوجوان ایک تنفر بھری نگاہ اس پہ ڈال کر اپنی ماں کا شانہ تھامے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ حیا نے چونک کر اسے دیکھا۔ احمد بھائی، میجر صاحب تو کیا وہ؟ توبہ ہے ان آج کل کی لڑکیوں کی، والدہ صاحبہ مسلسل ناپسندیدگی سے بڑبڑاتی نکل گئیں۔ وہ لب بھینچے کھڑی انہیں جاتے دیکھے گئی۔ اسے اس شخص کے میجر احمد ہونے میں کوئی شبہ نہیں رہ گیا تھا۔ حیا، اس سے پہلے کہ یہ مینیجر ہمیں دھکے دے کر نکالے، ہم بھی کھسک جائیں۔ ڈی جے نے اس کے قریب سرگوشی کی تو وہ چونکی، پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ باہر کھلی فضا میں آ کر اس نے بے اختیار کہا تھا، تھینک یو ڈی جے، اور یہ وہ پہلی دفعہ تھا جب اس نے خدیجہ کو اس کے معروف نام سے پکارا تھا۔ ڈی جے بے ساختہ ہنس دی۔ مجھے پتا تھا آپ جھوٹ نہیں بولتی، آپ نے واقعی وہی دیکھا ہوگا جو کہہ رہی تھیں۔ مگر ڈی جے، میں نے واقعی اسے خواجہ سرابنے دیکھا تھا۔ حیا، آپ نے اسے بس خواجہ سرابنے دیکھا تھا نا؟ تو ہو سکتا ہے وہ صرف ایڈونچر کے لیے ایسا بنا ہو۔ پتہ نہیں، اس نے بیزاری سے شانے اچکائے۔ چلو چلتے ہیں۔ وہ آگے بڑھ گئی۔ اس کا دل ہر شے سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ ہارن کی آواز پہ وہ اپنے حال میں لوٹ آئی جہاں ایک سیاہ چمکتی ہوئی کار اس کے عین سامنے کھڑی تھی۔ ڈرائیور نے بٹن دبا کر اپنی طرف کا شیشہ نیچے کیا اور چہرہ ذرا سا موڑ کر اسے مخاطب کیا۔ مادم سلیمان، ٹاکسم اسکوائر، جہان اسکندر۔ ترک لب و لہجے میں ڈرائیور نے چند الفاظ ادا کیے تو اس نے سر ہلا دیا اور دروازہ کھول کر پچھلی نشست پہ بیٹھ گئی۔ وہ یقیناً جہان کا ڈرائیور تھا، گو کہ اس نے مفرل چہرے کے گرد لپیٹ رکھا تھا اور سر پہ ٹوپی بھی لے رکھی تھی۔ حیا بس اس کی ایک جھلک ہی دیکھ پائی تھی، پھر بھی اسے گمان گزرا کہ اس نے اس سیاہ فام حبشی کو کہیں دیکھ رکھا ہے۔ کہاں؟ یہ سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے جہان کو، بہت شکریہ، میں پہنچ رہی ہوں، لکھنے لگی۔ ذرا کی ذرا اس نے نگاہ اٹھا کر بیک ویو مرر میں ایک دو بار دیکھا بھی، مگر ڈرائیور نے اسے کچھ یوں سیٹ کر رکھا تھا کہ وہ صرف اپنا چہرہ ہی دیکھ سکتی تھی۔ ٹاکسم اسکوائر پہ تاریکی کے پنچھی نے اپنے پر پھیلا رکھے تھے اور اسی مناسبت سے ہر سو بتیاں جگمگا رہی تھیں۔ پورا اسکوائر ان مصنوعی روشنیوں سے چمک رہا تھا۔ مجسمہ آزادی کے اطراف سے مخالف سمتوں میں سڑکیں نکل رہی تھیں، وہاں ہر سو ٹریفک کا رش تھا۔ مجسمہ آزادی کو چاروں اطراف سے گھاس کے ایک گول قطع اراضی نے گھیر رکھا تھا، جیسے کسی پھول کی 4 پتیاں ہوں اور ہر پتی کے کناروں کی لکیر پہ پتھریلی روش بنی تھی۔ وہاں لوگوں کی خوب چہل پہل تھی۔ ڈرائیور نے اسکوائر کے مقابل ایک عمارت کی بیرونی دیوار کے ساتھ گاڑی کھڑی کر دی۔ جہان اسکندر۔ اس نے انگلی سے اسی دیوار کے ساتھ ساتھ دور اشارہ کیا جہاں جہان کی سفید کار کھڑی تھی، یوں کہ وہ دیوار کے اس کنارے پہ تھی تو یہ سیاہ کار اس کنارے پہ۔ اس نے دروازہ کھولا اور باریک ہیل احتیاط سے باہر سڑک پہ رکھی۔ ٹاکسم اسکوائر کو اس کی ہیلز پسند نہیں تھیں، اسے اندازہ تھا۔ وہ اپنی گاڑی کے ساتھ ہی موجود تھا۔ بونٹ کھول کر وہ جھک کر کچھ تاریں جوڑ رہا تھا۔ سیاہ جیکٹ اور جین میں ملبوس، ہمیشہ کی طرح عام سے حلیے میں، وہ کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے سہج سہج چلتی اس تک آئی۔ وہ کچھ گنگناتے ہوئے ایک تار کو دوسری کے ساتھ جوڑ رہا تھا۔ ہیل کی ٹک ٹک پر رکا اور گردن گھما کر دیکھا۔ السلام علیکم۔ اسے دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے سیدھا ہوا۔ وعلیکم السلام۔
इस तारीख कोने में क्या कर रहे हो? मेरी कार हर ख़ास मौके पे दगा दे जाती है, अब भी मसला कर रही है। खैर मैं फ़िक्स कर लूँगा। वो हाथ झाड़ते हुए लापरवाही से बोला। वो तो तुम कर लोगे, मुझे पता है, जहान सिकंदर के पास हर मसले का हल होता है। वो धीरे से हंसी। तुम बताओ, पूरे स्क्वायर पे मुझे तलाशते तुम्हें कितनी देर लगी? और बस पे ही आई हो? नहीं, तुम्हारी भेजी गई शोफर ड्रोन कार में आई हूँ। वो धीरे से हंस दिया। ये तंज करना कहाँ से सीख लिए हैं तुमने? मैं इतना गरीब भी नहीं हूँ कि तुम यूं मजाक उड़ाओ। वो हंस कर सर झटकता अब बोनट बंद कर रहा था। हया ने गर्दन फेर कर पीछे देखा। तवील दीवार के उस सिरे पे वो स्याह कार इसी तरह खड़ी थी। तुम्हें मेरा मैसेज नहीं मिला था? वो कदरे बेचैनी से बोली। मैसेज? जहान ने जेब थपथपाई। मेरा मोबाइल कहाँ गया? उसने दूसरी जेब में हाथ डाला और अपना स्मार्टफोन निकाला, फिर इसकी स्क्रीन को उंगली से छुआ। नहीं, उसने स्क्रीन हया के चेहरे के सामने की। वहाँ इनबॉक्स खुला था और हया का कोई पैगाम न था। हया ने बेख्तियार अपने हाथ में पकड़े फ़ोन को देखा। उस पे पैगाम रुकने का निशान नज़र आ रहा था। उसने जल्दी से बटन दबाते हुए आउटबॉक्स खोला। उसके दोनों पैगाम वहीं फंसे हुए थे। गालबन बैलेंस बिल्कुल ख़त्म था। कोई ख़ास बात थी क्या? वो कार को लॉक कर रहा था। तुमने मुझे उस पार्किंग एरिया में डिनर कराना है या किसी मुहज़्ज़ब जगह पे? वो बात बदल गई। कनखियों से उसने इस लश पश चमकती स्याह कार को देखा जो दूर खड़ी थी। उसे किसने भेजा? वो कुछ भी समझने से कासिर थी। अगर ये कार मेरा इतना वक्त ज़ाया ना कराती तो मैं अब तक किसी रेस्टोरेंट में जगह ढूंढ भी चुका होता। लेकिन अब भी देर नहीं हुई। वो दोनों साथ साथ सड़क के किनारे चलने लगे। इस्तक़लाल स्ट्रीट नामी वो तवील गली टॉक्सम स्क्वायर के साथ ही निकलती थी। वो हफ्ते की रात थी, सो इस्तक़लाल स्ट्रीट रोशनियों में नहाई, रंगों और कुमकुमों से सजी, रौनक के अरूज पे थी। वहाँ लोग हमेशा की तरह दोनों अतराफ में तेज़ तेज़ चलते जा रहे थे। गली की दोनों जानिब चमकते शीशों वाली शॉप्स और रेस्टोरेंट्स में खासा रश था। वो आगाज़ में ही दाएं तरफ की कतार में बने एक रेस्टोरेंट में चले गए। जर्द रोशनियों से मज़ीन छत और जगमगाते फानूस ने रेस्टोरेंट के माहौल को एक ख्वाबनाक सा तासर दे रखा था। उस कोने वाली खाली मेज़ के साथ रखे स्टैंड पे हया ने कोट उतार कर लटकाया और जहान के मुकाबल कुर्सी खींच कर बैठी। जर्द रोशनियों में उसके फ्रॉक के सुनहरी छक्के चमकने लगे थे। उसने दाएं बाजू में एक सुनहरी कड़ा पहन रखा था और अब वो कोहनी मेज़ पर रखकर बाएं हाथ की उंगलियों से कड़े को घुमा रही थी। सुनहरी क्लच और मोबाइल उसने मेज़ पे ही रख दिया था। ऑर्डर मैं करूं या तुम? दावत तुम्हारी तरफ से है, सो तुम करो। उसने ज़रा से शाने उचकाए। जहान ने मुस्कुरा कर सर को खम दिया और मेन्यू कार्ड खोलकर इन हमाक से पढ़ने लगा। अपनी आदत के मुताबिक वो पढ़ते हुए निचले लब को दांत से दबाए हुए था। हया ने कदरे बेचैनी से पहलू बदला। इस्तक़लाल जदैसी में कितने ही लोगों ने मुड़ मुड़ कर इस कदीम यूनानी देवियों के इस संघार वाली लड़की को सताइश से देखा था, मगर ये अजीब शख्स था। कोई तारीफ़ नहीं, कोई इजहार नहीं, इतनी लाताल्लुकी और बेखबरी, वो भी इस शख्स की जो एक नज़र में सारे मंजर का बारीक बीनी से जायज़ा ले लिया करता था। उसे अपनी सारी तैयारी रायगां जाती हुई महसूस हुई। ऑर्डर कर चुकने के बाद वो मेज़ पे कोहनियाँ रखे दोनों हाथ आपस में फंसाए हया की तरफ मुतवज्जो हुआ और ज़रा सा मुस्कुराया। तुमने मुझसे उस रोज़ पूछा ही नहीं कि मैं तुम्हारे डोम ब्लॉक क्यों आया था। वो मुस्कुराते हुए कितना अच्छा लगता था। उसके हल्के से भूरे शेड लिए स्याह बाल नौउम्र लड़कों की तरह माथे पे सीधे कटे हुए थे और अमूमन वो हल्के हल्के गीले होते थे। पुरकशिश आंखों में एक नरम धीमा सा तासुर लिए वो अब इतना कमगो और मोहतात नहीं लगता था जितना पहले दिन लगा था। जाहिर है किसी काम से ही आए होगे। मुझसे मिलने बिलखसूस आओ, ये तो ज़रा मुश्किल ही है। तुमसे मिलने बिलखसूस ही आया था और उसके लिए मम्मी को पाकिस्तान फातिमा आंटी को फ़ोन करके तुम्हारे ड्रोम का नंबर पूछना पड़ा था, वरना तुमने हमें एड्रेस तक नहीं दे रखा था। और ये बात तो अम्मा ने उसे कल ही फ़ोन पे बता दी थी, मगर लम्हे भर को उसने सोचा था कि ढूंढने वाले तो बिना पते के भी ढूंढ लेते हैं, जैसे वो सफ़ेद गुलाब उसे हर जगह तलाश कर लेते थे। तो फिर आप क्यों आए थे मुझसे मिलने? बस यूं ही।
مجھے لگا تھا کہ تم اس روز استقلال اسٹریٹ میں مجھ سے خفا ہو گئی تھیں۔ اچھا، تو آپ نے مجھے اس دن پہچان لیا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ میری شکل کی کوئی لڑکی ہو۔ وہ بہت جلدی بھلا دینے والوں میں سے نہیں تھی، سو بڑی حیرت سے کڑے کو انگلیوں میں گھماتے بولی تھی، ایک بات ابھی کلیئر کر لیتے ہیں حیا۔ وہ قدرے آگے کو ہوتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، میں بہت ایکسپریسو نہیں ہوں، میں لمبی لمبی باتیں نہیں کر سکتا، میں پریکٹیکل سا آدمی ہوں، ایسا آدمی جس کو فکر معاش ہمیشہ گھیرے رکھتی ہے۔ میرے پاس بڑی یونیورسٹی کی ڈگری نہیں ہے، میں ایک ریسٹورنٹ چلاتا ہوں جس کی ملکیت میری اپنی نہیں ہے۔ میں کئی سالوں سے اس ریسٹورنٹ کی قسطیں ادا کر رہا ہوں جو کہ پوری ہی نہیں ہو رہی۔ یہ چیز مجھے بہت پریشان رکھتی ہے۔ وہ کرد لڑکی جو اس دن میرے ساتھ تھی وہ میرے ریسٹورنٹ کی عمارت کی اونر ہے، اور ہمارے درمیان اس وقت یہی مسئلہ زیر بحث تھا جب تم وہاں آئیں۔ حیا، میں اس دن اتنا پریشان تھا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ میری پراپرٹی ضبط کرنے کی بات کر رہی تھی، اور اگر میں اس کی رقم ادا نہ کر پایا تو وہ ایسا کر بھی گزرے گی۔ اسی پریشانی میں میں تمہارے ساتھ بھی مس بیہیو کر گیا۔ آئی ایم سوری فار دیٹ۔ مگر اپنی تمام پریشانیوں میں بھی مجھے اپنے سے جڑے رشتوں کا احساس ہے، اور میں ان کی پرواہ کرتا ہوں۔ حیا نے سمجھ کر اسبات میں سر ہلا دیا۔ اب بھی خفا ہو اسی بات پہ؟ وہ قدرے توقف سے بولا، نہیں، میں نے تو تمہیں تب ہی معاف کر دیا تھا جب تم نے کچن کے سارے برتن دھوئے تھے اور چولہا فکس کر کے دیا تھا۔ وہ بے اختیار ہنس پڑا، مگر وہ جنجر بریڈ ہاؤس مجھ پہ ادھار ہے۔ اس سے قبل کہ وہ جواباً کچھ کہتی، ایک ویٹر اس کی طرف آیا تھا۔ میڈم سلیمان؟ حیا نے چہرہ اٹھا کر دیکھا اور لمحے بھر کو پتھر کی ہو گئی۔ ویٹر ایک سفید گلابوں کا بوکے میز پہ رکھ رہا تھا۔ یہ آپ کے لیے۔ ساتھ ہی اس نے ایک دو رویہ تہہ کیا ہوا کاغذ حیا کی طرف بڑھایا۔ لیجئے مادم۔ وہ جو ساکت نگاہوں سے گلدستے کو دیکھ رہی تھی چونکی اور مضطرب سے انداز میں وہ کاغذ تھاما۔ اس کے قدموں سے جان نکل چکی تھی۔ مؤدب سا ویٹر واپس بیٹھ گیا۔ اس نے کپاتی انگلیوں سے کاغذ کی تہیں کھولیں۔ بے سطر کاغذ کے عین وسط میں انگریزی میں 3 سطور لکھی تھیں، میری کار میں سفر کر کے یہاں آنے کا شکریہ، لیکن اصولاً مجھ سے لفٹ لینے کے بعد آپ کو ڈنر میرے ساتھ کرنا چاہیے تھا، نہ کہ اپنے کزن کے ساتھ۔ فرام یور ویلنٹائن۔ جہان گلاس لبوں سے لگائے گھونٹ گھونٹ پانی پیتا، پلکیں سکیڑے اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھ رہا تھا۔ کون بھیجتا ہے تمہیں یہ سفید پھول؟ وہ خاصے سرد لہجے میں بولا تو حیا نے چونک کر چہرہ اٹھایا۔ چند لمحے بیشتر کی گرم جوشی جہان کی آنکھوں سے مفقود تھی۔ اس کے چہرے پہ زمانوں کی اجنبیت اور رکھائی چھائی تھی۔ پتہ نہیں، اور اسے کیسے معلوم ہوا کہ ہم ریسٹورنٹ میں ہیں؟ اس کا لہجہ چبھتا ہوا تھا۔ وہ خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھے گئی۔ کوئی جواب بن ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ دکھاؤ، اس نے ہاتھ بڑھایا، اور اب حیا کے پاس کوئی رستہ نہ تھا۔ اس نے کمزور ہاتھوں سے وہ کاغذ جہان کے ہاتھ پہ رکھا۔ جیسے جیسے وہ تحریر پڑھتا گیا اس کی پیشانی پہ شکنیں ابھرتی گئیں، رگیں تن گئیں اور لب بھینچ گئے۔ تم کس کی گاڑی میں ٹاکسم آئی ہو؟ اس نے نگاہ اٹھا کر حیا کو دیکھا، اور وہ ایک نگاہ اسے سمجھا گئی تھی کہ وہ ایک مشرقی مرد تھا، تایا فرقان، ابا اور روہیل کی طرح کا مشرقی مرد۔ میں سمجھی وہ تمہاری کار اور ڈرائیور ہے۔ میں سمجھی تم نے ڈرائیور بھیجا ہے۔ میرا ڈرائیور؟ کب دیکھا تم نے میرے پاس ڈرائیور؟ اس نے تنفر سے کاغذ کو مٹھی میں مروڑ دیا۔ میں سمجھی، اور اس نے کہا تمہارا نام لیا تو؟ اس نے یہ کہا کہ اس کو میں نے بھیجا ہے؟ اس نے دو ٹوک انداز میں پوچھا۔ ہاں، نہیں، یعنی کہ نہیں۔ اس نے نہیں بتایا کہ اسے کس نے بھیجا ہے، اور تم اس کے ساتھ بیٹھ گئیں۔ حیا، تم یوں کسی کی گاڑی میں بیٹھ بھی سکتی ہو؟ میں نے کہا نا، میں سمجھی وہ تمہاری کار ہے۔ بے بسی کے مارے اب اسے غصہ آنے لگا تھا۔ بے قصور ہوتے ہوئے بھی اسے اپنا آپ مجرم لگ رہا تھا۔ میرے پاس تم نے دوسری کار کب دیکھی؟ اگر تمہیں مجھ پہ اتنی بے اعتباری ہے تو میں لعنت بھیجتی ہوں تم پہ۔ اس نے نیپکن نوچ پھینکا اور کرسی دھکیل کر اٹھی۔
جو شخص یہ حرکت کرتا ہے وہ مجھ سے پوچھ کر نہیں کرتا، نہ اس میں میرا کوئی قصور ہے۔ اگر تم مجھے اتنا ہی برا سمجھتے ہو تو ٹھیک ہے، یہاں اکیلے بیٹھو، اکیلے کھاؤ اور اکیلے رہو۔ اس نے کلچ یوں ہاتھ مار کر اٹھایا کہ کرسٹل کا گلدان میز سے لڑک کر نیچے جا گرا۔ چھناکے کی آواز آئی اور وہ کرسیوں میں بٹ گیا۔ جہان شاید اس کے لیے تیار نہیں تھا، مگر وہ اس کے تاثرات دیکھنے کے لیے نہیں رکی۔ وہ تیزی سے میز کے ایک طرف سے نکلی، اسٹینڈ پہ لٹکا کوٹ کالر سے پکڑ کر کھینچا اور تیز تیز چلتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اگر وہ اس کے پیچھے آنا بھی چاہتا تو ابھی جو نقصان وہ کر کے گئی تھی اسے پورا کر کے ہی آتا، اور اس کارروائی میں اسے جتنے منٹ لگتے اتنی دیر میں وہ دور جا چکی ہوتی۔ استقلال اسٹریٹ میں لوگ اسی طرح چل رہے تھے، وہ اس رش کے درمیان میں ہی کہیں تھی۔ اس نے کوٹ پہنا نہیں، بازو پہ ڈال دیا، اور پھر دونوں بازو سینے پہ لپیٹے وہ تیز تیز قدم اٹھاتی چلتی جا رہی تھی۔ آنسو متواتر اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے۔ وہ اس کے پیچھے نہیں آیا، اور اگر آیا بھی تو وہ اس شور اور رش میں نہ اسے دیکھ پائی نہ ہی اس کی آواز سن پائی، بس اسی طرح چلتی رہی۔ استقلال اسٹریٹ کا آخری کنارہ مڑ کر وہ ٹاکسم اسکوائر میں داخل ہوئی اور بالکل سیدھ میں چلتی ہوئی ٹاکسم پارک کی طرف بڑھ گئی۔ تاریک پارک کے ایک گوشے میں وہ منگی بینچ ویران پڑا تھا۔ وہ گرنے کے سے انداز میں اس پہ بیٹھی اور چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ انا، خودداری، عزت نفس اور اپنی ذات کے وقار کے وہ سارے اسباق جو وہ ہمیشہ خود کو پڑھاتی اور یاد دلاتی رہی تھی، آج بہت ذلت کے ساتھ چکنا چور ہوئے تھے۔ وہ شخص کب اس کو یوں ذلیل نہیں کرتا تھا، یوں بے مول بے وقت نہیں کرتا تھا، اسے ایک موقع بھی یاد نہ آیا۔ ہمیشہ ہر دفعہ وہ یہی کرتا تھا، یا پھر ایسا ہو جاتا تھا۔ آخر کب تک یوں چلے گا؟ بہت گرا لیا اس نے خود کو، بہت جھکا لیا، بہت بے مول کر لیا۔ اب وہ مزید نہیں جھکے گی، اب اسے جھکنا پڑے گا، بس آج یہ طے ہو گیا۔ اس نے بے دردی سے آنکھیں رگڑتے ہوئے سوچا، پھر ارد گرد پھیلی رات کو دیکھا تو واپسی کا خیال آیا۔ اس نے گود میں رکھا سنہری کلچ کھولا تاکہ موبائل نکال سکے، مگر اوہ، موبائل تو اس میں پورا ہی نہیں آتا تھا۔ وہ تو اس نے میز پہ رکھا تھا، اور وہ کوٹ اٹھائے باہر بھاگی۔ اپنا ترکی والا بھدا موبائل وہ اس ریسٹورنٹ میں چھوڑ آئی تھی۔ اسے ہر حالت میں موبائل واپس اٹھانا تھا، چاہے جہان سے سامنا ہو یا نہ ہو۔ چند منٹ بعد جب وہ ہانپتی ہوئی واپس استقلال اسٹریٹ میں اس ریسٹورنٹ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو کونے والی میز خالی تھی۔ وہ دوڑ کر اس میز تک گئی اور ادھر ادھر چیزیں اٹھا کر اپنا موبائل تلاشا، مگر وہ کہیں نہیں تھا۔ کرسٹل کے ٹوٹے گلدان کی کرچیاں بھی اب فرش سے اٹھا لی گئی تھیں۔ پرابلم میڈم؟ وہ آواز پہ پلٹی تو وہی باوردی ویٹر جس کی ناک پہ موٹا سا تل تھا، متفکر سا کھڑا تھا۔ وہ بکے اسی نے اسے لا کر دیا تھا۔ میرا موبائل تھا اس میز پہ۔ وہ پریشانی سے گھنگریالی لٹے کانوں کے پیچھے اڑستی ہوئی میز پر چیزیں پھر سے ادھر ادھر کرنے لگی۔ جی ہاں، پڑا تھا، مگر جب آپ گلدان گرا کر گئیں تو آپ کے ساتھ جو صاحب تھے انہوں نے وہ موبائل رکھ لیا، اور مجھے کہا تھا کہ اگر آپ آئیں تو میں بتا دوں کہ وہ فون انہی کے پاس ہے۔ ویٹر نے ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں بتایا۔ اوہ اچھا۔ اس کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ ملنے کا ایک اور بہانہ۔ وہ چلا گیا؟ جی، وہ بل پے کر کے فوراً آپ کے پیچھے باہر دوڑے تھے۔ آپ کو نہیں ملے؟ نہیں، شکریہ۔ وہ پھولوں کے متعلق کچھ پوچھنے کا ارادہ ترک کر کے باہر نکل آئی۔ استقلال اسٹریٹ پہ قدم رکھتے ہوئے اس نے کوٹ پہن لیا۔ اب اسے کافی دیر تک ٹاکسم اسکوائر پہ گورسل کے انتظار میں بیٹھنا تھا۔